ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ سابق صدر رام ناتھ کووند کی صدارت میں ون نیشن ون الیکشن پر اعلیٰ سطحی کمیٹی نے صدر دروپدی مرمو کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ 18,000 سے زائد صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کئی تجاویز دی گئی ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے مودی حکومت کے ون نیشن ون الیکشن کے خیال کو مسترد کرتے ہوئے اسے ریاستوں پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ملک کے وفاقی نظام کے خلاف ہے۔ راہل گاندھی نے ناسک میں کہا کہ اپوزیشن کا انڈیا اتحاد ہی کسانوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد کی حکومت کسانوں کی آواز بنے گی اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ پنجاب کے پٹیالہ سے رکن پارلیمنٹ اور کیپٹن امریندر سنگھ کی اہلیہ پرنیت کور بی جے پی میں شامل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یو اے پی اے کے تحت جماعت اسلامی جموں کشمیر پر عائد پابندی پر غور کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے ایک ٹریبونل تشکیل دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام میں اس تنظیم پر 2019 میں 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی تھی، جس میں گزشتہ فروری کو مزید 5 سال کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر ڈی جی پی آر سوین نے کہا کہ جموں کشمیر میں منشیات کا کاروبار بہت بڑے چیلنج کے طور پر ابھر رہا ہے اور اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ان کی پارٹی کے بنیادی موقف میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بی جے پی کی اے، بی، سی اور ڈی ٹیموں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 88 فلسطینیوں کو ہلاک اور 135 دیگر کو زخمی کر دیا، جس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 31,272 تک اور زخمیوں کی تعداد 73,024 تک پہنچ گئی ہے۔ مشرقی وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکرز ایجنسی کے کمشنر جنرل فلپ نے کہا کہ یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ صرف 4 ماہ میں غزہ میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد دنیا بھر میں 4 سال کی جنگوں میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ یہ جنگ بچوں کے خلاف جنگ ہے، یہ ان کے بچپن اور مستقبل کے خلاف جنگ ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے شہری جو اسرائیلی مسلح افواج میں شامل ہیں یا غزہ میں اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں، انہیں وطن واپس آنے پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ ممبئی نے آج رنجی ٹرافی کے فائنل میں ودربھ کو 169 رن سے شکست دے کر ریکارڈ 42ویں بار رنجی ٹرافی کا خطاب جیت لیا ہے۔ 568 رن کے ہدف کے تعاقب میں ودربھ کی ٹیم 368 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etv bharat.com۔